صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی. اعظم اللہ اجورنا واجورکم. آج یہ ایام عزا کے دن چل رہے ہیں اور یہ عنوان ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام ہیں، ان کے شہادت کی تاریخ ہے کل انشاءاللہ تعالی، یعنی 25 محرم الحرام. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی. کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے قبضہ قدرت میں ہے. اس نے اول روز سے یہ اعلان کیا ہے کہ پہلے ہادی آئے گا، بعد میں ہدایت لینے والا آئے گا. یہ ممکن ہی نہیں کہ جب اس نے پہلے ہادی نہ بھیجا ہو اور ہدایت لینے والا بھیجا ہو. لہذا اس نے اول روز سے سب سے پہلے یہ انتظام کیا کہ پہلے کوئی ہادی بھیجے پھر ہدایت لینے والے بھیجے، ورنہ کل کا کوئی کہہ دے گا کہ خدایا جب میں موجود تھا تو کوئی ہادی نہ تھا تو میں کیسے ہدایت لیتا. لہذا جب اول روز یہ پروردگار عالم نے گوارا نہ کیا تو آج یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہادی ہو لیکن ہدایت لینے والا نہ ہو. ہادی آج بھی ہے، چاہے وہ پردہ غیب میں ہی کیوں نہ ہو. اور پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو ہادی بنا کر بھیجا. اس کے بعد معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع ہوا، اماموں کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں سے ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ کی ولادت 5 شعبان المعظم یا 15 جمادی الاولیٰ سن 38 ہجری، یعنی دور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، خلافت کے دور میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بظاہری خلافت کے دور میں آپ کی ولادت ہو چکی تھی. لہذا آپ کی پرورش بھی کم سے کم 2 سے 3 سال امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بھی آپ پلے. خوشا نصیب واقعاً کہ آپ دیکھیں جہاں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، خود امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانہ امامت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی درک کر رہے ہیں اور ان کو پا رہے ہیں. آپ کے بہت سے آپ کے القاب، بہت سے القاب ہیں جس میں مشہور ہیں سید الساجدین یا زین العابدین، یعنی ایک ساجد ہوتا ہے سجدہ کرنے والا، ایک ساجدین، ایک سجاد. یہ سب الگ الگ معنوں میں استعمال. سجاد یعنی حد سے زیادہ سجدہ کرنے والا. بعض اہل سنت یا والجماعت اور شیعہ دونوں میں نقل ہے کہ آپ ہزار رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے ہر روز. لہذا اسی لیے آپ کو سجاد کہا گیا، سید الساجدین، بہت زیادہ سجدہ کرنے والوں کا سردار کہا گیا. زین العابدین یعنی آپ بہت سے عبادت گزار ہیں، تاریخ میں بہت سے عبادت گزار گزرے ہیں، لیکن جس کو عبادتوں کی زینت کہا گیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام ہیں. آپ کے والد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور آپ کی والدہ ایران کی شہزنان یعنی جناب شہربانو. اختلاف ہے کہ وہ کربلا میں تھی یا نہیں تھی، اس سے میں بحث نہیں ہے. اور آپ کی اہلیہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ بنت حسن، با کرامت، با فضیلت. یا تو یہ کہہ دیا جائے کہ جو بھی فاطمہ، جو بھی اہل بیت میں گزری ہیں کل با فضیلت تھی، کل بمعرفت تھی اور کل با کمال تھی. ایک وہ فاطمہ بنت اسد، ایک فاطمہ بنت محمد جن کا کوئی ثانی ہی نہیں،
اور جن کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں ہیں ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے. اور ایک امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف یعنی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ بنت حسن. آپ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ آپ جا رہی تھیں تو دیوار گرنے لگی. جب دیوار گرنے لگی تو آپ نے آواز دیا، آپ نے کہا خدایا تجھے یعنی دیوار کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تجھے محمد کے حق کا واسطہ تو رک جا. تو وہ دیوار، وہی گرتی ہوئی دیوار اسی طریقے سے رک گئی. یعنی بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو اختیار، دائرہ اختیار ہمارا کتنا ہے. ایک وہ فاطمہ بنت اسد تھیں کہ جنہوں نے حق کا واسطہ دیا تو دیوار میں در بن گیا، اور ایک یہ فاطمہ بنت حسن ہے کہ جن کے لیے گرتی ہوئی دیوار رک گئی. جب آپ سے گزر گئیں تب جا کر دیوار گری. جو بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ملحق ہو جاتا ہے وہ واقعاً باشرف ہو جاتا ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے یعنی جو واقعہ کربلا پیش آیا ہے اس میں آپ کی عمر تقریباً 22 سے 23 برس کی تھی. آپ کے متعدد اصحاب تھے، صحابی تھے، شاگرد تھے. آپ نے بعد از کربلا جو سب سے اہم کام کیا ہے وہ غلاموں کو خریدا ہے، اور غلام کو خرید کے ان کو قرآن کی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دیا اور ان کو آزاد کیا اور ان کو معرف اہل بیت سے آگاہ کیا. آپ کے بہت سے واقعات مشہور ہیں. جیسے آج ہمارے دور میں کیا ہے کہ آج ہمارے پاس پیسہ ہو جاتا ہے یا ہم صاحب امامہ ہو جاتے ہیں یا ہم تھوڑا اپنے آپ کو باوقار اور باعزت سمجھ لیتے ہیں، تو کوئی بھی کام ہو اہل بیت سے ریلیٹڈ، یا مجلس ہے، ماتم ہے یا زیارت ہے، تو ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں دور. لیکن امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ حج کے ارادے سے چلے تو پہلے مدینہ آئے تاکہ رسول کی زیارت کریں، اور زیارت کرنے کے بعد مکہ تشریف لے جائیں. جب وہ قافلہ مدینے آیا اور مدینے آنے کے بعد زیارت کیا، رسول کی قبر کی زیارت کیا، جب چلنے لگا تو خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے میں ملحق ہو گئے، شامل ہو گئے. جب شامل ہو گئے کچھ راستے میں گئے، اور یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام آپ خدمت کر رہے ہیں حجاج کی، آپ حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، خوب خدمت کر رہے ہیں. ایک شخص جو آپ سے آشنا تھا، جو آپ کو جانتا تھا، اس نے دیکھا کہ آپ اس قافلے میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ فوراً لوگوں کے قریب آیا، کہا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے جس سے تم لوگ خدمت انجام دلوا رہے ہو یا خدمت کروا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہم خدمت نہیں کروا رہے ہیں، خود وہ خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہ کون ہے بتائیے. کہا اگر تم جان جاؤ گے تو شاید ایسا نہیں کرو گے. تو لوگوں نے اصرار کیا جلدی بتاؤ یہ کون ہے. تو وہ اس نے بتایا کہ یہ علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. کہ جس سے جب یہ لوگوں کو معلوم چلا تو لوگوں نے کہا کہ مولا ہم غضب کا شکار تو نہیں ہوں گے، ہمارے اوپر اللہ گناہ تو نہیں دے گا؟ امام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں لوگ خدمت نہیں کرنے دیتے اور تم لوگ ہم سے ناآشنا تھے، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کریں، ہم بندگان خدا کی خدمت کریں، لہٰذا ہم ملحق ہو گئے. اور خدمت کا نتیجہ یہ تھا آپ کی یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی رات میں بیواؤں اور غریبوں کو رزق تقسیم کیا کرتے تھے، روٹی پہنچایا کرتے تھے پشت پر لاد کے. اسی لیے جب آپ کی شہادت واقع ہوئی، جب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام غسل دینے لگے تو دیکھا کہ یعنی پدر بزرگوار کے پشت پر گٹوں کے نشان ہیں، گٹے پڑے ہوئے ہیں. لوگوں نے پوچھا مولا یہ گٹے کیسے ہیں، کیا تازیانے کے ہیں یا کسی اور؟ تو امام نے کہا نہیں، میرے والد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکیوں میں غریب اور بیواؤں اور یتیموں کو روٹیاں تقسیم کیا کرتے تھے. یہ امام کا طریقہ کار تھا. اور آج ہم کیا ہیں؟ آج ہم تو یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ امام کی سیرت کیا ہے. ہم اپنی سیرت چلانا چاہتے ہیں، ہم آل امیہ کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل بالکل نہیں کرتے ہیں. وہ جیسے نوکروں کو لگا دیا ویسے ہم بھی نوکروں کو نہیں. امام کا طریقہ کار تھا خود ہمیں خدمت، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ غریب کس طریقے سے رہ رہے ہیں. شادی کا یعنی امام علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام
تشریف لے گئے مکہ میں ایک بار حج کرنے کے لیے، حج بیت اللہ انجام دینے کے لیے جب حج کرنے لگے امام، تو حج کرنے کے بعد وہاں ایک خاتون سے عقد کر لیا۔ وہ خاتون بہت ہی غریب تھی، بہت ہی غریب تھی، اس کے پاس نہ کھانے کے لیے تھا اور نہ گھر تھا رہنے کے لیے۔ امام نے شادی کر لیا۔ جب آپ کے کسی دوست کو یا کسی صحابی کو خبر ملی تو آ کر کہنے لگا امام آپ سے بعید تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نہ اس کے پاس کوئی شہرت ہے، نہ اس کے پاس کوئی مال ہے، نہ کوئی دولت ہے، اور آپ نے اس سے شادی کر لیا۔ تو اس کو نے جب یہ بات کہی تو امام نے کہا کہ مجھے یہ توقع نہیں تھی تم سے، میں تو تمہیں نیک سمجھتا تھا، میں تو تمہیں اچھے خیال والا سمجھتا تھا، یہ تمہارا کیا خیال ہے؟ جیسے ہمارا کیا خیال ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ جو گھر ہم دیکھیں وہ مالدار ہو، شہرت یافتہ ہو، باعث کیسے کیسے مطلب ہمارے خیال آتے ہیں، یہ پہنچ کتنی ہے۔ ہاں آج کل تو یہ دیکھا جاتا ہے نا، پہنچ کتنی ہے، پکڑ کتنی ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ تمہارے خیال کیسے ہیں جو دور جاہلیت کے افکار ہیں، بلکہ جب تم شادی کرو تو یہ دیکھو جس گھر میں کرو وہ لڑکی متدین ہے یا نہیں، وہ لڑکی باتقوا پرہیزگار زاہد ہے یا نہیں، اس کے اندر زہد پایا جاتا ہے یا نہیں، با کردار ہے یا نہیں۔ اور ہمارے یہاں معیار الٹا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو یہ لحاظ رکھنا ہے کہ متقی ہے یا نہیں، پرہیزگار ہے یا نہیں، دین کو جانتی ہے یا نہیں، شریعت کو جانتی ہے یا نہیں، اس کے پاس قرآن کی تعلیم ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو شیعہ والجماعت نے بھی نقل کیا، یہ تو شیعہ نے نقل کیا، اہل سنت نے نقل کیا کہ ابو نعیم اصفہانی نقل کرتے ابو حمزہ صومالی سے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک بار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک پرندہ بار بار ان کے پاس اڑ رہا تھا تو امام سے انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس اڑ رہا ہے، ایسا کیا ہوا اس کو؟ امام نے کہا یہ حمد اور شکر کر رہا ہے اور اپنے رزق کے لیے دعا کر رہا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو ہر کی باتوں کو جانتا ہے، وہ چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے پرندہ ہو۔ اور ہم کیا ہیں، ہم نہ ہمارے زبان پر کبھی شکر خدا آیا ہے اور نہ کبھی ہم رزق کی تلاش کے لیے نکلتے۔ اگر رزق کی تلاش کے لیے نکلیں بھی اور کرتے بھی ہیں تو شکر خدا بہت کم ہم میں سے افراد ہیں جو شکر خدا کرتے ہیں۔ تو پھر قرآن آواز دیتا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکریہ ادا کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا، وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدٌ، یعنی تمہارے اوپر سخت عذاب ہوگا۔ لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج ہم جو تنگی کا شکار ہیں، کبھی شکر نہیں کرتے، کبھی ہم خداوند عالم کا شکر نہیں کرتے، حمد نہیں کرتے۔ لہذا ہمیں حمد کرنا چاہیے، اللہ کی شکر کرنا چاہیے، جو بھی مل رہا ہے اس کے اوپر راضی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب مال دنیا ہے۔ امام کا طریقہ تھا مال آخرت کے لیے، مال آخرت کے لیے امام نے بہت ہی مظالم برداشت کیے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک 22 سے 23 بھی نہیں، 22 سے 23 برس کے جوان کی حالت کیا ہوتی ہے، اور اس عالم میں امام نے کیا کیا ظلم نہیں دیکھا، کیا کیا منظر نہیں دیکھا، ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ کسی بازار سے گزرتے ہیں اور اپنے فیملی کو لے کر جہاں پہ تھوڑا رشک ہوتا ہے، بھیڑ ہوتا ہے، شلوغ ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں وہاں سے نہیں گزارتے۔ لیکن کوئی امام سجاد سے تو پوچھے کیا گزری ہوگی جب ان کے سامنے ان کے ماؤں اور بہنوں اور پھوپھیوں کے سر سے چادر کھینچی گئی ہوگی، چادر چھینی گئی ہوگی۔ عزیزو بہت ہی سخت مرحلہ رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو بیڑیاں پہنائی گئی، ہتھکڑیاں پہنائی گئی، خاردار طوق پہنایا گیا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف سلام کرتے ہیں، زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو اس پر جس کے ہتھکڑیوں نے اس کے گوشت کو کھا لیا تھا۔ عزیزو بہت مظالم ڈھائے گئے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، منہال نے پوچھا، بعض لوگوں نے پوچھا بہت امام سے، آپ کا تو جب پانی آتا تھا نا امام کے پاس گریا کرتے تھے، پانی مضاف ہو جاتا تھا، وضو کے لیے آئے، پینے کے لیے آئے، کھانا آئے تو گریا کرنے لگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کھانا آتا ہے گریا کرتے ہیں، پانی آتا ہے تو گریا کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ امام نے کہا یہی ایک ایک قطرے کے لیے میرے بابا، میرے بھیا اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے، میرا بھائی علی اکبر میدان
کربلا میں جانے کے بعد واپس اسی پانی کے لیے ایک قطرہ آب کے لیے آیا، لیکن میرے باپ کا گلا اتنا خشک تھا، خود دہن میرے باپ کی اتنا خشک تھی کہ میرے بھیا نے تشریح کی، ورنہ کسی کو معلوم بھی نہ چلتا۔ کھانا آ رہا ہے، کھانا آ رہا ہے، امام گریا کر رہے ہیں۔ امام کسی نے پوچھا مولا کھانا آنے سے گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی اماں زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہا سید سجاد کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا بھی کھانا اپنے بچوں کو دے دیتی ہوں، میرے پاس اب تاب نہیں ہے، مجھ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ بہت ہی مظالم برداشت کیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ خود جب کربلا میں آئے ہیں دفن کرنے کے لیے لاشیں شہداء کو، باعجاز لاشیں شہداء کو دفن کرنے کے لیے آئے، جب فرات کے قریب پہنچے ہیں جب دفن کرنا شروع کیا ہے، جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے لاشیں کو جہاں سے اٹھا رہے ہیں وہاں ٹکڑوں میں جناب عباس کا لاشا تقسیم۔ کسی نے پوچھا مولا ایسا کیوں ہے، چھوٹی اتنی لہت کیوں ہے جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیا ہوا تھا ایسا؟ امام نے فرمایا جب یعنی شام غریبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو چکے، لوگوں نے سوچا کہ جناب عباس ابھی زندہ ہیں اور اٹھیں گے اور جنگ کریں گے، تو تیر انداز، نیزہ بردار، تلوار چلانے والے لے کر گئے ہیں، اور لے کر جانے کے بعد میرے چچا عباس پر حملہ کر رہے تھے، ٹکڑے ٹکڑے۔ امام نے جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو ایک چٹائی میں رکھا اور چٹائی میں رکھنے کے بعد دفن کیا ہے۔ عزیزو بہت مظالم اٹھائے گئے۔ پھر امام کو کوفے کا بازار، منادی ندا دے رہا ہے، صدا دے رہا ہے، پہچانو۔ اس وقت کیا گزری ہوگی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام؟ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اور شام میں جو مظالم ڈھائے گئے ہیں خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ جو مظالم، کسی نے پوچھا، منہال نے پوچھا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ پڑی؟ امام نے کہا الشام الشام الشام، یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں دربار شام، زندان شام، بازار شام۔ جو مصیبت گزر گئی ہے سجاد پر، وہ کسی پر مصیبت نہ گزرے خدایا۔ سہل ابن سعد کہتے ہیں میں صحابی رسول ہے، یہ شام میں موجود تھا جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے، باب الساعد کے نزدیک پہنچا ہے، اور جب یہ داخل کیا جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ یہ طبل کیوں بج رہا ہے، یہ ڈھول کیوں بج رہا ہے، یہ تاشے کیوں بج رہا ہے، یہ شادیاں کیوں بج رہے ہیں، ایسا کیا ہو گیا ہے، یہ خوشحالی کا ماحول کیوں ہے، کیا کوئی مسلمانوں کی عید ہے جو مجھے نہیں پتا؟ یہ کہتا ہے میں حجرے سے نکلا، مسافر خانے سے کہ حجرے سے نکلا، اور میں نے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ایک باغی ہے جس نے خروج کیا تھا، ان کے اسیروں کو لے کر آیا گیا ہے۔ عزیزو کیا گزری ہوگی؟ جب یہ کہتا ہے میں آیا، میں نے دیکھا کہ کچھ سر ہے جو ایک نیزہ پر بلند ہے، لیکن اس نے کہا کہ اس سر کی ہیبت عجیب تھی، مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام سر نہیں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین ہیں اور ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ میری نظر ایک جوان پر پڑی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، اور میں نے پوچھا آگے بڑھ کر کہ تم کون ہو؟ کہا، اس جوان نے کہا سہل ابن سعد تم یہاں آئے ہو میرے لیے کچھ کام کر سکتے ہو؟ تو اس نے گھبرا گیا، یہ کون ہے جو میرے نام سے جانتا ہے، یہ کون ہے میرے نام سے جانتا ہے؟ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ امام نے کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین۔ مولا یہ آپ کی حالت کس نے کر دی؟ امام نے سارے واقعے کو بیان کیا اور کہا اگر تم میرے لیے، مولا کہتا ہے کہ مولا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ بتاؤ تمہارے جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا مولا میرے جیب میں 2000 درہم ہے تقریباً۔ اس نے کہا، امام نے کہا کہ جاؤ ان خواتین کے لیے، میری پھوپھیوں کے لیے، میری ماؤں کے لیے، میری بہنوں کے لیے چادر کا انتظام کر دو۔ یہ بازار گیا اور چادر لا کر دیا، لیکن عجب تھا کہ پھر دوبارہ ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ پھر یہ آیا مولا اب کیا کر سکتے ہیں، مولا اب کیا کر سکتے ہیں؟ پھر مولا نے کہا اگر ایک کام اور کرو کہ جو تمہارے پاس پیسہ بچا ہوا ہے، یہ نیزہ جو اٹھا رکھے ہیں، یہ نیزوں پہ جو سروں کو اٹھا رکھے ان کو پیسے دے دو اور ان سے کہہ دو تم آگے آگے چلو تاکہ لوگوں کی نظریں ان پر پڑتی رہیں اور ہم پر
ہماری خواتین پر کوئی نظر نہ کر سکے۔ جیسے اس نے گیا اور پیسے دیا، کہ کہتا کیا کہ میں نے جیسے ہی پیسہ دیا میں نے دیکھا کہ ایک ملعون نے ایک پتھر اٹھایا حسین کی پیشانی پر مارا اور حسین کی پیشانی سے خون جاری ہو گیا۔ میں نے اپنے تلوار کو کھینچا، امام نے روکا، سہل برداشت کرو، تم نے ایک پتھر نہ برداشت کیا، میں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کتنے پتھروں کو برداشت کرتا چلا آیا۔ بہت مصیبت ڈھائی گئی ہے امام سجاد علیہ السلام کو، خود امام کو کہنا پڑا اقاد ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج عبد قابا انہو نصیرہ، مجھے دمشق میں اس حبشی غلام کی طرح قید کر کے لایا گیا جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ ہو، اور مجھے وہاں پر بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا ہے، کوئی خریدنے کے لیے آتا تھا، کوئی تازیانے مارنے کے لیے آتا تھا، کوئی زنجیر ہلا دیتا تھا۔ کیا گزری ہوگی، کہا آواز ہو گئی، اعلان ہو گیا، اعلان یہ ہوا کہ جو بھی اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے بدلہ لے۔ خواتین، مرد و زن بالائے خانے پر گئے اور کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے، کوئی گرم لکڑیاں پھینک رہا ہے، کوئی گرم کوئلے آگ پھینک رہے ہیں۔ اسی اسنا میں امام سجاد کہتے ہیں میرے اوپر منحال ایک میرے اوپر آگ کا انگارہ گرا، ایک آگ جلتی ہوئی آگ کی لکڑی میرے اوپر گری، میرے امامہ جلنے لگا۔ بتاؤ میرے ہاتھ بندھے تھے، میں کیسے ہٹاتا؟ میں نے سر کو ہلایا شاید گر جائے، لیکن میرا امامہ بھی جلتا رہا، میرا سر بھی جلتا رہا، بہت مصیبت ڈھائی گئی۔ اور اسی مصیبت پہ امام سجاد علیہ السلام برداشت کرتے کرتے ایک وہ وقت بھی آیا 25 محرم الحرام سن 95 ہجری کو، جب حشام ابن عبد الملک نے امام کو زہر دیا۔ جب امام کو زہر دیا گیا، امام جب رخصت آخر کے لیے اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا اور وصیت کرنے لگے اور کہنے لگے بیٹا محمد باقر، تمہیں کربلا یاد ہے یا نہیں یاد؟ تم ذرا کربلا کے کچھ واقعات بتاؤ۔ امام نے کہا کہ مجھے سب کچھ یاد ہے بابا۔ ایک بچہ امام محمد باقر علیہ السلام کہنے لگے 3.5 برس کی عمر تھی کربلا میں، کہنے لگے مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب میرے دادا میرے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور لوگوں نے پانی نہ دیا۔ اے بابا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب میرے دادا علی اکبر کے لاش کے قریب گھٹی، سب وقت یاد ہے۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا کچھ اور یاد ہے؟ کہا ہاں اور بھی یاد ہے۔ کہا اور کیا یاد ہے؟ کہا بابا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ظالم ٹوکے نیزہ سے میرے پھپھیوں کے سروں سے چادر چھین دیتے۔ ایک مرتبہ آواز گونجی انا للہ و انا الیہ راجعون، سید سجاد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے امام زین العابدین علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ بیٹا موجود تھا، باپ کو غسل دیا، باپ کو کفن دیا، جنازہ اٹھا۔ جب جنازہ اٹھا لوگ دفن کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ میں کہوں گا سید سجاد جب بیٹا موجود ہوتا ہے تو باپ کو کفن ضرور دیا جاتا ہے، باپ کو دفن بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہائے رے مظلوم، ہائے رے غریب حسین، بیٹا تو موجود تھا، ہم خود موجود تھے، لیکن بے گور و کفن لاشا، نہ کوئی کفن دینے والا، نہ کوئی دفن دینے والا۔ مولا آپ خود تھے لیکن آپ اتنے مجبور کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی۔ امام باقر علیہ السلام نے آپ کو بقیع میں دفن کر دیا، لیکن ہائے مظلوم حسین، کوئی دفن کرنے والا آپ کو نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔